ایک اور بہت خوبصورت عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، خودداری، ٹھیک ہے، اپنا کام خود کریں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی اونٹ پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا قافلہ بھی ہے، تو جو اونٹ کی بیلٹ ہوتی ہے وہ اچانک نیچے گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کسی صحابی کو نہیں کہا بلکہ خود اترے، اس بیلٹ کو اٹھایا۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ ہمیں بتا دیتے، ہم اٹھا دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اپنا کام خود کرنا ہے، اپنی ضروریات خود پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک بہت ہی مشہور صحابی، آپ ان کو جانتے ہوں گے، حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب بھی کوئی سوال کر یا تجھے کوئی کام ہو تو اللہ سے کر، کسی اور سے نہ کر۔ کہنے لگے کہ یہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، میں نے کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ جو جائز بندہ انسان کسی کو کسی سے کام پڑ ہی جاتا ہے تو میں نے وہ بھی نہیں، خود سب کچھ خود۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ، اسے کہتے ہیں اللہ پہ یقین۔ دیکھیں، جتنا ہمارا اللہ پہ یقین ہوگا، ہمارے اندر جتنا توکل ہوگا، جتنا اللہ پہ بھروسہ ہوگا، تو ہمیں رسپانس بھی اتنا ہی ادھر سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اکثریت ہم ایسے ہوتا ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم زبان سے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا مائنڈ کہاں پہ ہے؟ ہم کہاں پہ، کوئی بندہ کہاں پہ پھر رہا ہے، کوئی موبائل لے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کسی ایم این اے ایم پی اے کے پاس، وزیر اعظم کے پاس آپ کوئی مدد لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح ایک سائڈ پہ منہ کر کے ان سے کہیں کہ جی مجھے فلاں مدد چاہیے، میرا یہ کام کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا رسپانس ملے گا ادھر سے؟ آپ خود جانتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو ہمارے دل کا، ہمارے دماغ کا ادھر ہونا بہت ضروری ہے، تو اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ ہم بات کر رہے تھے خودداری کے بارے میں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رولز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی سے نہیں فیور لیا کرتے تھے۔ جب آپ کسی سے فیور لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی فیور دینا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب غلط نہیں لینا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ احسان کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن اپنے اندر یہ صحابہ والا عمل لے کے آئیں کہ انسان کے اندر خودداری ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے اپنے سب کام خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کسی کی فیور نہیں لیتے تھے، اور صحابہ کو اسپیشلی طور پر جب صحابہ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ ان کو کسی کی ضرورت پڑتی تھی تو تب بھی وہ نہیں، انہیں یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ آپ نے جو ہے اپنا کام خود کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں نے ادھر نوٹ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو اصحاب رسول کو کرو، اس کی وجہ یہ ہے اصحاب رسول نے مشکل ترین حالات دیکھے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے حالات کیا تھے۔ جنگیں انہوں نے لڑی، ٹھیک ہے، نکالے وہ گئے اپنی زمین سے، ٹارچر وہ کیے گئے، ماں باپ کی ناراضگیاں انہوں نے دیکھی، ماں باپ سے گالیاں انہوں نے کھائیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے کیا حالات ہیں، اس کے باوجود ان کے اخلاق دیکھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی، وہ واقعی اس امت کے بہترین لوگ تھے، اور صحابہ میں دکھلاوا بالکل بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔